بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کائنات کی ہر شے ذرے سے لے کر پہاڑوں تک، ہوا میں اڑتے اور زمین پر رینگنے والے جانداروں تک، زمین اور پتھروں میں بسے جانداروں تک، یہاں تک کہ پانی میں بسنے والے سب جاندار اللہ وحدہ لا شریک کی ثنا تعریف میں گم ہیں، بس ہم ہی نہیں سن پاتے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ پاک نے اپنے حبیب، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہماری رہنمائی کے لیے دے دیا، الحمدللہ۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، متفخر موجودات سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق علم الفیل 20 اپریل 531 بمطابق 1 جیٹھ 628 بقربی مکہ معظمہ میں بروز پیر بوقت صبح پہلو آمنہ رضی اللہ عنہ جلوہ نما ہوئے۔ عبد المطلب دادا نے آپ کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ ماجدہ نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ملک کا نام عبداللہ ہے، گویا عبودیت بندگیت آپ کے خون میں شامل تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ رضی اللہ عنہ یعنی امن والی، آپ نے امن کے شکم میں پرورش پائی۔ آپ کی دائیا کا نام حلیمہ ہے، حلم و بردباری کا، آپ نے دودھ پیا۔ آپ کا اسم گرامی جس کا مطلب خوب تعریف کیا گیا، ہر زمانہ آپ کا، اور قرآن میں ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یعنی آپ کا ذکر ہی سب سے بلند ہے۔ آپ کے والد ماجد جناب عبداللہ آپ کی پیدائش مبارک سے 2 مہینے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور مدینہ منورہ میں پیوند خاک ہوئے۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ آتے ہوئے ابوا کے مقام پر اللہ کو پیاری ہو گئی، اور آپ اپنی مملوکہ حضرت ام ایمن کے ہمراہ اپنے دادا جان عبد المطلب کی آغوش پہ پہنچنے تو 9 سال کی عمر میں دادا بھی چل بسے، تو ان کی وصیت کے مطابق آپ کی دیکھ بھال آپ کے شفیق چچا ابو طالب کرنے لگے۔ نبوت سے پہلے 9 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کا پہلا سفر کیا، جو کہ ایک کاروباری سفر تھا، اور تجارت ذریعہ معاش بنایا۔ 580 عیسوی کے قریب جنگ فجار کا واقعہ پیش آیا۔ چونکہ قریش اس میں حق پر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں اپنی قوم کا ساتھ دیا۔ آخر اس کا فیصلہ ایک معاہدے حلف الفضول پر ہوا۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، کیونکہ اس معاہدے میں مظلوم کی مدد اور اس کا حق دلانے کی دفعہ شامل تھی۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کے مال تجارت کے ساتھ ملک شام کو تشریف لے گئے۔ واپسی پر حضرت خدیجہ کی خواہش پر ان سے شادی کر لی، اور آپ کے نکاح کا خطبہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کے 2 صاحبزادے قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ بڑے صاحبزادے کے نام سے آپ کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے، اور 4 صاحبزادیاں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں، جن میں سے پہلی حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ سے اور دوسری تیسری بیٹی عثمان غنی سے بیاہی گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی رحلت فرما گئیں۔ اور جبکہ چوتھی اور آخری بیٹی خاتون جنت کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ کے 6 ماہ بعد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کا خاندان بھی انہی سے چلا۔ باقی صاحبزادیوں کی اولادیں بھی فوت ہو گئی تھی۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ کے قریب غار حرا میں مصروف تھے۔ عبادت کے 27 رمضان کی لیلۃ القدر کی رات 610 عیسوی کو حضرت جبریل علیہ السلام وحی الہی لے کر قرآن کا پہلا حصہ اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر تشریف لائے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت سے سرفراز تھے،
اور ساری دنیا کو کفر و شرک اور ظلم و معصیت سے بچانا آپ کا فرض بنا۔ آپ نے 13 برس مکہ معظمہ میں تبلیغ فرمائی اور اس راہ میں سخت اور شدید مصیبتوں کو برداشت کیا۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی اور وہاں 10 سال اسلام کی تبلیغ کی۔ ہر نبی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مثال موجود تھی، مگر مثالی اور جس پر عمل کرنے سے انسان ہر زندگی کے پہلو میں کامیاب و کامران ہو، وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی ہے، جس میں صلح و جنگ و فقر و بادشاہی، دولت و حشمت اور حکمرانی، تجرد، ازواج خلوت، جمال و جلال، یعنی زندگی کے ہر پہلو کی مثال ملتی ہے۔ اس مثالی زندگی کو حضور کے ارشادات میں روشنی میں دیکھا جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سردار الانبیاء علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے، تو وہ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لبوا ہوئے اور باد نسیم کے ساتھ جواب ملا، معرفت خدا مندی میرا اصل مال ہے، عقل میرے دین کی اصل ہے، محبت میری بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے، ذکر الہی میرا انس ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، حزن میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میرا لباس ہے، رضا میری غنیمت ہے، عجز میرا فخر ہے، زہد میرا پیشہ ہے، یقین میری خوراک ہے، صدق میرا ساتھی ہے، اطاعت میرا بچاؤ ہے، جہاد میرا خلق ہے اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جو کسی بھی مسلمان کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں مشعل راہ ہیں۔ جدا جدا جو کمالات انبیاء میں تھے وہ سب جمع حبیب کبریا میں تھے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شہرہ و کتاب الشفا فی حقوق المصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ آپ خندر و ملن سر اکثر خاموش رہنے والے اور زیادہ ذکر الہی کرنے والے، لغویات سے دور اور بیہودہ پن سے نفرت کرتے اور بہترین رائے اور بہت بہت زیادہ عقل والے ہیں۔ انصاف کے معاملے میں قریبی اور اجنبی برابر ہوتے، مساکین سے محبت فرماتے اور غربا میں خوش رہتے، فقیر کو اس کی تنگ دستی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھتے تھے اور بادشاہ کو اس کی بادشاہی کی وجہ سے بڑا نہ مانتے، اپنے پاس بیٹھنے والوں کی دلجوئی فرماتے، زمین پر بغیر کسی فرش و مسند کے تشریف فرماتے، اپنے جوتے خود سیتے، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے، خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، خادم کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتے، بازار سے جا کر خود سودا خرید کر لاتے، ہر ادنا و اعلیٰ بزرگ کو پہلے سلام کرتے، جو کوئی ساتھ ہوتا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلا کرتے، مالک غلام حبشی و ترکی میں فرق نہ کرتے، کیسا ہی حقیر شخص دعوت کرتا قبول فرماتے، جو کچھ سامنے رکھ دیا جاتا اس کو خوشی سے تناول فرماتے، رات کے کھانے سے صبح تک اور صبح کے کھانے سے رات تک کے لیے نہ بچاتے، آپ نیک خو، کریم الطبع، خوش رو اور چہرے پر مسکراہٹ ہمیشہ کھیلتی رہتی، ہر ایک پر رحم فرماتے، کسی سے کچھ لالچ نہ رکھتے، نظریں جھکا کر رکھتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت گزار کو خوشخبری سناتے، گناہ گار کو ڈر سناتے، بے سکون کی پناہ، اللہ کے بندے اور رسول، جملہ کاروبار اللہ پر چھوڑتے، نہ سخت گو چیخ مار کر نہ بولتے، بدی کا بدلہ بدی سے نہ دیتے، گناہ گار کو معافی مانگنے سے پہلے معاف فرما دیتے۔ آپ کا کام مذاہب کی خامیوں کو دور کرنا تھا، آپ کی تعلیم اندھوں کو آنکھیں اور بہروں کو کان دیتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خوبی سے راستہ اور تمام اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ سکون قلب آپ کا لباس، نقوئی آپ کا اشعار، تقوی آپ کا ضمیر، حکمت آپ کا کلام، عدل آپ کی سیرت ہے۔ آپ گمراہی دور کرنے والے، گمناموں کی شہرت ہے۔
مجہولوں کو مشغول کرنے والے، کمی کو کثرت اور تنگ دستی کو غنا میں بدلنے والے۔ 25 ذی-القعدہ 10 ہجری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے اور 4 ذوالحجہ کو مکہ معظمہ داخل ہوئے اور 8 تاریخ کو منی اور 9 تاریخ کو عرفات تشریف لے گئے اور وہاں قیام فرمایا۔ عرفات کے مقام نمرہ میں دوپہر ڈلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور اونٹنی کی پشت پر ہی خطبہ پڑھا۔ اس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پیغام ہے۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے، بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر، سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی وجہ سے ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمہارے غلام جو ہیں ان کو بھی وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ دوہرے جاہلیت کے تمام خون دشمنیاں باطل کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیعہ بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں، اور دورے جاہلی کی تمام رسمیں بھی باطل کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ اور عورتوں کے معاملے پر اللہ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر حق ہے، عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا خون، تمہارا مال اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اور مہینہ اس شہر میں حرام ہے۔ میں تمہیں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے کتاب اللہ۔ اللہ پاک نے وراثت میں ہر کسی کو جو حقدار ہے اس کو حق دیا ہے۔ اب کسی کے حق میں وصیت جائز نہیں، لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہیں، اور اس کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔ اور جو لڑکا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے اس پر لعنت ہے۔ ہاں، عورت کو اپنے شوہر کے مال سے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ کچھ دینا جائز نہیں۔ قرض واپس کرو، عاریت واپس کی جائے، عطیہ لوٹایا جائے، اور ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع پر نظر ڈالی اور فرمایا، تم سے اللہ کے ہاں میری بابت پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض پورا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اللہ پاک آپ گواہ رہنا۔ اس وقت یہ آیت مبارک نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چونکہ یہ پوسٹ اس پیغام عظیم کی ہے جس پیغام کو پھیلانے میں اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ چونکہ اس کائنات اور ہماری تخلیق کی وجہ ہی سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس لیے ان کا ذکر پہلے ہی ہوگا اور بعد از قیامت بھی ہوتا رہے گا۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مکہ معظمہ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی، اور یہی طبیعت کی ناسازی ظاہری پردے کا سبب بنی۔ اللہ پاک نے ہر بڑے سے بڑا رتبہ نوازا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خیبر میں یہودی عورت کا دیا گیا زہر ہی وجہ بنا طبیعت پاک کی ناسازی کا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت کا رتبہ بھی ملا۔
آخری کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی، اور آخری وصیت نماز اور مستحقوں کے حقوق اور لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر۔ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پیر کا دن تھا، سپہر کا وقت، پردہ ظاہری کے وقت کے آخری کلمات: خدا کے سوا کوئی کارساز نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر اچانک ہاتھ اونچا فرمایا اور 3 دفعہ ارشاد فرمایا، اب صرف اسی کی رفاقت چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری پردہ فرما گئے۔ چلے دوستوں، اگر پسند آئے تو ایک لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دینا۔ یہ ایک پیغام عظیم ہے جو انشاءاللہ